کیونکہ یہ آپ کا ادارہ جس نے 21 سال کے بعد ایک شخص کو یک جنبش قلم نکال دیا، وہ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، آپ کو بھی یک جنبش قلم نکال سکتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر میرے کچھ دوست جنہیں یقیناً ادارے کی جانب سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس احتجاج کی موویز بنائیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے موجود ہیں، اور ان کے ذریعے یہ احتجاج جو میر شکیل الرحمان تک پہنچے گا، میر ابراہیم الرحمان تک پہنچے گا، یہ سیکیورٹی کے انچارج جناب کرنل صاحب تک پہنچے گا، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج پہلا اور ٹوکن احتجاج ہے، یہ ٹوکن پروٹیسٹ ہے، اور آپ یقین جانیے کہ ہم دوبارہ یہاں آئیں گے، سہبارہ یہاں آئیں گے، اور پھر بار بار یہاں آئیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ جدوجہد تیز ہو، تعصبوں کے خلاف جدوجہد تیز ہو، میر شکیل کے خلاف جدوجہد تیز ہو، میر شکیل کے خلاف جدوجہد تیز ہو، میر ابراہیم کے خلاف جدوجہد تیز ہو، کہ یوجے تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار یوجے تیرے جان نثار۔ بے شمار بے شمار۔ پھر اگلی بات کہ یہ جو یہاں آپ کو جیو کا مائک نظر آ رہا ہے، یہ جو جیو کا کیمرہ نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے اس پروٹیسٹ کو کور کر کے اپنے ٹی وی چینل پر چلانا ہے، یہ اس ادارے کی روایت نہیں رہی، یہ بھی صرف اسی لیے ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی کہا جائے وہ ریکارڈ ہو جائے، یہاں پہ جو کچھ بھی کہا جائے وہ ریکارڈ ہو کر میر شکیل الرحمان تک پہنچے، میر ابراہیم الرحمان تک پہنچے۔ آج پورے ملک میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت ہم یوم عزم منا رہے ہیں۔ ہم کس بات پہ منا رہے ہیں یوم عزم؟ ہم اس بات پر منا رہے ہیں میر شکیل الرحمان کہ ہمارے ساتھیوں نے 1978 میں تم سے بھی بڑے ایک عامر کے خلاف آواز حق بلند کی تھی، اپنی پیٹوں کے اوپر کوڑے کھائے تھے، جیل اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تھیں۔ تو اگر آج یوم عزم کے موقع پر ہم تمہارے دفتر کے باہر موجود ہیں تو ہم اس لیے موجود ہیں کہ ہم اپنے پیش رو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم آواز حق بند زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، کوڑے بھی کھا کے، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے، زندہ ہے، برطرف بھی ہو کے، زندہ ہے، برطرف بھی ہو کے، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ میں آج یہاں پر یہ احتجاج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ فہیم صدیقی کے لیے نہیں ہو رہا، یہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جیو کے بیورو چیف کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ فہیم صدیقی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنظیم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنی، لیکن جب تم نے فہیم صدیقی کے بعد اسلام آباد سے ایک اور ساتھی کو برطرف کر دیا تو پھر مجبوراً پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کال دینا پڑی۔ اور آج پورے ملک میں جیو سے ان برطرفیوں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ہم اپنی تنظیموں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس ادارے میں ہو رہا ہے وہ ایک زیادتی ہے۔ ہم نے جب فروری میں آواز اٹھائی تھی اس بات کے اوپر کہ یہ کیسا ادارہ ہے جس میں 20 سال سے تنخواہ کا ایک دن مقرر نہیں ہے، ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیسا ادارہ ہے جس نے 7 سال سے اپنے کارکنوں کی تنخواہوں میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کیا، مہنگائی 140% تک پہنچ گئی، لوگوں کے لیے جینا محال ہو گیا، اور ہم جب تم سے بات کرتے تھے
کہ تنخواہ میں اضافہ کر دو، لیبر لاز پر عمل کر دو. یہ کیسا ادارہ ہے جس میں 20 سال سے نعیم قریشی صاحب جہاں گریجویٹی نہیں دی جاتی؟ میرے بخلا دوستوں، میرے مزدور رہنماؤں، ذرا سوچو کہ یہ کیسی لیبر لاز کی خلاف ورزی ہے اس ادارے میں. نو گریجویٹی، نو پروویڈنٹ فنڈ، کوئی انکریمنٹ کا قانون نہیں، تنخواہ کا کوئی ایک دن مقرر نہیں. اور پھر تم ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہے تھے، ہم سے کہہ رہے تھے عید کے بعد تک کا وقت دے دو، مسئلے حل کر دیے جائیں گے. اور دوسری طرف تم 30 مارچ کو NIRC کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ درج کرا چکے تھے. اور NIRC کے اس مہان جج کو تو دیکھو جس نے ان کی پٹیشن کے اوپر جو اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، اس 5.5 لائن کی، دوستوں ذرا سوچئے گا کہ اس 5.5 لائن کی اس کی حکم امتناعی کی پٹیشن جو انہوں نے فائل کی تھی، اس پر وہ 11.5 منٹ کا ججمنٹ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جیو میں احتجاج پر تو پابندی لگائی جاتی ہے، ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی سسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کا کال اسٹرائک نوٹس بھی سسپینڈ کیا جاتا ہے. بھائی جو تم سے مانگا نہیں وہ تم کیسے دے سکتے ہو؟ یہ تو وہی کل والا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں بھی گرفتار نہیں کرنا جو انہیں نہیں پتا. خدا کے لیے وہ لوگ جو انصاف کی مسندوں پر بیٹھے ہیں وہ خدا کے لیے کچھ تو سوچیں کہ انہوں نے اوپر جا کے بھی منہ دکھانا ہے. چلے بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی جب اس نوٹس کو، اس عدالتی حکم کو پورے جیو کے آفیسز میں لگا دیا گیا. آج تم ان ملازمین کو جنہوں تم نے نوٹسز کیے تھے ان سے معافی نامے سائن کرا رہے ہو. آج تم اپنے ادارے میں ایسے نوٹسز جاری کر رہے ہو کہ کوئی اس احتجاج میں شریک نہیں ہوگا. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے. نعیم قریشی صاحب، میرے وکلا دوستو، کیا احتجاج ہمارا بنیادی آئینی حق نہیں ہے؟ جب ہمارا بنیادی آئینی حق ہے تو تم ہمیں کیسے اس حق سے روک سکتے ہو؟ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی ملال نہیں ہے کہ میں اس ادارے سے نکالا گیا ہوں. میں نے 21 سال بہت پرسکون ہو کر اس ادارے میں نوکری کی ہے، میں نے بہت پرسکون ہو کر اس ادارے میں کام کیا ہے اور وہ مشکل وقت بھی دیکھا ہے جو بہت کم لوگوں پر آتا ہے. اسی مالک کے لیے اسی ادارے کے اوپر جب مشرف دور میں پابندیاں لگی تھی تو ہم نے گرفتاری دی تھی. صحیح ہے. یہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی نہیں کرتا کہ اپنا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو جائے اور آپ اسی ادارے میں کام کرتے رہیں. آپ کی بھانجی شہید ہو جائے، آپ اسی ادارے میں کام کرتے رہیں. آپ خود بری طرح زخمی ہو جائیں اور پھر بھی آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے رہیں. مجھے کوئی ملال نہیں ہے. مجھے آج بھی افسوس ہے تو صرف اپنے ان ساتھیوں کے لیے افسوس ہے جو اس ادارے میں آج بھی جاب کر رہے ہیں اور انہیں ان کے لیبر رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو میں آج پھر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، من شکیل الرحمان، نکال دیا فہیم صدیقی کو، نکال دیا مدثر سعید کو، ویلکم، لیکن اب تو خدا را ان ملازمین کو ان کے وہ رائٹس دے دو جو وہ چاہتے ہیں. خدا را ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو. ان کے لیے نہایت مشکل ہو چکا ہے اس معاشی صورتحال میں کہ وہ کس طرح سے جئیں. سوچو کل کو اگر کسی نے خودکشی کر لی تو کیا ہوگا؟ تم کہاں کھڑے ہوگے؟ لیکن تم اس وقت فرعون بنے ہوئے ہو. میر تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے، میر تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے.
अपने इंतहाई सीनियर साथी मजदूर रहनुमा जनाब करामत अली साहब को भी वेलकम करता हूँ, उनके साथियों को भी यहाँ खुशामदीद करता हूँ। करामत साहब, ये वही जगह है ना जहाँ आपने एक ऐसे एहतजाज में भी शिरकत की थी कि जहाँ हम जियो के वर्कर्स के लिए उनके हुकूक मांग रहे थे। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इस एहतजाज में जियो का कोई साथी नहीं है, जंग का कोई साथी नहीं है। उन्हें एक मेमो के जरिए रोक दिया गया है कि तुम किसी एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते। तो ये जो आज 13 मई है, इस 13 मई के ऊपर मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी कॉल के ऊपर, मेरी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी यही कॉल देगी कि हम इंशाअल्लाह अपनी तहरीक को आगे ले जाते हुए जियो के माइक के ऊपर सबसे पहले पाबंदी लगाएंगे। ये जियो का माइक किसी सरकारी तकरीब में, किसी नीम सरकारी तकरीब में हम इसे नहीं रखने देंगे। वीर तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। वीर तेरे ज़ाब्ते। ये इसलिए नहीं कि तुमने फहीम सिद्दीकी को निकाल दिया, ये इसलिए नहीं कि तुमने मुदस्सिर सईद को निकाल दिया, ये इसलिए है कि तुम हमारे साथियों के हुकूक ग़स्ब कर रहे हो। मैं आप सबका, जो दोस्त यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में आए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर इज़हार यकजहती किया है, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने मजदूर साथी, सीनियर मजदूर साथी करामत अली साहब को बराह रास्त राना को तकलीफ दिए बगैर मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब करामत साहब।